بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे कह दो कि खुदा के सिवा और जिन लोगों को माबूद समझते हो उनको वक्त पड़े पुकार के तो देखो कि वो ना तो तुमसे तुम्हारी तकलीफ ही दफा कर सकते हैं और न उसको बदल सकते हैं। ये लोग जिनकी मुशरकीन अपना खुदा समझकर इबादत करते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के करीब के जरिए ढूंढते फिरते हैं कि देखें इनमें से कौन ज्यादा कुर्बत रखता है और उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अजाब से डरते हैं। इसमें शक नहीं कि तेरे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है और कोई बस्ती नहीं है मगर रोज़े क़यामत से पहले हम उसे तबाह बर्बाद कर छोड़ेंगे। नाफरमानी की सज़ा में उस पर सख्त से सख्त अज़ाब करेंगे और ये बात किताबे लौहे महफूज में लिखी जा चुकी है और हमें मोजज़ात के भेजने से बजुज़ इसके और कोई वजह माने नहीं हुई कि अगलों ने उन्हें झुठला दिया और हमने कौम समूद को मोजज़े से ऊँटनी अता की जो हमारी कुदरत की दिखाने वाली थी, तो उन लोगों ने उस पर जुल्म किया यहाँ तक के मार डाला और हम तो मोजज़े सिर्फ डराने की गरज से भेजा करते हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद करो जब तुमसे हमने कह दिया कि तुम्हारे परवरदिगार ने लोगों को हर तरफ से रोक रखा है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और हमने जो ख्वाब तुमको दिखला दिया था
تو بس اسی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور شوخی سے بولا، بھلا دیکھو تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا، چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ بھی پوری پوری سزا ہے، اور اس میں سے جس پر اپنی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی دیوار کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور کارسازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔ لوگوں، تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم معاش کی تلاش کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے غائب ہو گئے، مگر بس وہی ایک خدا یاد رہتا ہے۔ اس پر بھی جب خدا نے تم کو چھٹکارا دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو پھر تم ان سے منہ موڑ بیٹھے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا تم پر قوم لوط کی طرح پتھروں کا میہ برسا دے، پھر اس وقت تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ خدا پھر تم کو دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے گا، اس کے بعد ہوا کا ایک ایسا جھونکا جو جہاز کے پرخچے اڑا دے، تم پر بھیجے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی سزا میں ڈوبا مارے، پھر تم کسی کو ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے اور تمہیں چھڑائے۔ اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی، اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے، اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اور اپنے بہتیرے مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نام عمل پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اگرچہ لوگ تو تمہیں اس سے بہکانے ہی لگے تھے تاکہ تم قرآن کے علاوہ پھر دوسری باتوں کا افترا باندھو، اور جب تم یہ کر گزرتے اس وقت یہ لوگ تم کو اپنا سچا دوست بنا لیتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔